بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 61۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا، حصہ دوم۔ کتاب الطہارت میں سر کے مسح کی بات چل رہی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ باب قائم کیا ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو وضو کے جو اعضاء ہے اس میں سنت یہ ہے کہ ایک ایک عضو کو 3 دفعہ دھویا جائے، ہاتھ 3 دفعہ دھوئے جائے، چہرہ 3 دفعہ دھویا جائے، اور کلی 3 مرتبہ کی جائے، ناک میں پانی 3 مرتبہ ڈالا جائے، لیکن سر کا مسح ایک مرتبہ مسنون ہے۔ اس بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث ذکر کی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور اس میں جو مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم جو ائمہ کے مذاہب ہیں وہ ذکر کریں گے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ائمہ کے مذاہب ذکر کیے تھے، اور لکھا تھا کہ اکثر اہل علم صحابہ کرام ہیں یا بعد کے ہیں، وہ اسی کے قائل ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا چاہیے۔ اور جعفر صادق، سفیان ثوری، ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، یہ سب ایک مرتبہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ لیکن پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسح کرنے کے قائل ہے، تو یہ ان کا ایک قول تھا، لیکن ان سے دوسرا قول بھی منقول ہے کہ 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ اس بارے میں ہم الاوسط لابن المنذر کتاب میں ائمہ کے مذاہب تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے اختلف اہل العلم فی عدد مسح الرأس فقالت طائفة يمسح برأسه مرة هذا قول ابن عمر۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا چاہیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہ کان یمسح برأسه مرة، کہ وہ اپنے سر پر ایک مرتبہ مسح کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل نقل کیا ہے۔ عمرو بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تھا اور ایک ہی مرتبہ پانی لے کر اپنے سر پر ڈالا اور سر کا اس طرح مسح کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہو بھی قال طلحة بن مصرف والحکم وحماد والنخعی وعطاء وسعید بن جبیر وسالم بن عبداللہ۔ طلحہ بن مصرف، الحکم، امام حماد، نخعی، عطاء، سعید بن جبیر اور سالم بن عبداللہ کے بھی یہی مسلک ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا ہے۔ اسی طرح والحسن البصری و مجاہد و احمد و ابو ثور، حسن بصری رحمۃ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے، مجاہد رحمۃ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ابو ثور کا بھی یہ مسلک ہے۔ آگے فرماتے وکان الشافعی یقول یجزئ مسح مرۃ ویستحب ان یمسح ثلاثا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کا مسح کافی ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ مسح کرے۔ وقال اصحاب الرأی یمسح برأسی مرۃ واحدۃ واذنیہ، اور اصحاب الرأی یعنی احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا ہے اور ایک مرتبہ میں کانوں کو بھی کبھی مسح کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں وقد روینا عن محمد ابن سیرین انہ مسح برأسہ مسحتین۔ ابن سیرین کا مسلک یہ ہے کہ سر پر 2 مرتبہ مسح کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وفی قول ثالث، اور اس میں تیسرا قول بھی ہے، وہو ان یمسح برأسہ ثلاثا، کہ سر کا 3 مرتبہ مسح کرے، اور یہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے، لیکن ان سے جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ آگے کہتے ہیں وبہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا یزید بن ہارون عن ابی العلاء عن قتادہ عن انس انہ کان یمسح برأسہ ثلاثا، تو یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ وبہ قال عطاء وسعید بن جبیر وزازان ومیسر، اور اس کے قائل عطاء، سعید بن جبیر، زازان اور میسر۔ تو بہرحال تفصیل کے ساتھ اس میں مذاہب آگے، بعض اہل علم جو ہے وہ ایک مرتبہ مسح کے قائل ہے، اور بعض 2 کے بھی قائل ہے،
اور بعض 3 کے قائل ہے. جو اکثر اہل علم ہے وہ 3 مرتبہ کرنے کے قائل ہے، 1 مرتبہ کرنے کے قائل ہے. یہ مذاہب ہو گئے. اس کے بعد ہم جو ائمہ کے دلائل ہے وہ ذکر کرتے ہیں. تو جو جمہور اہل علم ہے جو 1 مرتبہ کرنے کا قائل ہے وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہاں ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر مسح کیا 1 ہی مرتبہ. اور اس طرح 1 مرتبہ مسح کرنے کی اور بھی بہت ساری حدیث ہے جو آگے ہم ذکر کریں گے. اور دوسری جو دلیل ہے یہ حضرات دیگر مسح پر قیاس کرتے ہیں کہ ہم اگر مسح کو دیکھ لیں تو پاؤں پر جو مسح ہے، خفین پر جو مسح ہے، اور یا جبیرہ پر جو مسح ہے وہ 1 مرتبہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس مسح کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے. جو حضرات فرماتے کہ 3 دفعہ ہے تو وہ ان احادیث سے استدلال کرتے جس میں توضع ثلاثا آیا ہے یا 3 دفعہ اعضاء کے دھونے کا حکم آیا ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ مسح بھی ایک عضو ہے لہٰذا جب باقی اعضاء میں تسلیس ہے تو اس میں بھی تسلیس ہے. اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ جو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے یہ ان اعضاء کے ساتھ ہے جن کو دھویا جاتا ہے، اور جو مسح کے بارے میں ہے چونکہ صراحتاً 1 مرتبہ مسح کرنے کا حکم ہے لہٰذا ان کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. قیاس ایسی جگہ میں کی جاتی ہے جن جگہوں میں نص وارد نہ ہوا ہو، اور چونکہ اس کے بارے میں صراحتاً نص وارد ہوا ہے تو یہ ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان کی دوسری دلیل ابو داؤد شریف میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس سے استدلال کرتے جس میں 3 مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے. عن شقیق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا. شقیق بن سلمہ کہتے کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا اور سر کا مسح بھی 3 دفعہ کیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ شقیق جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، اور اس میں ثقہ روات جو نقل کرتے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ثقہ روات نقل کرتے ہیں تو اس میں صرف توضع ثلاثا کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن مسح کے ساتھ ثلاثا کا لفظ ذکر نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ حدیث شاذ بھی ہے اور ضعیف بھی ہے. چنانچہ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے قال ابو داؤد رواہ وکیع عن اسرائیل قال توضع ثلاثا فقط، اس میں صرف توضع ثلاثا کا لفظ ہے. اور اس طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد احادیث عثمان رضی اللہ عنہ اصحاح كلها، احادیث عثمان رضی اللہ عنہ اصحاح كلها تدل على مسح الراس انه مرة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو صحیح احادیث منقول ہے اس میں یہ بات ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، کیونکہ انہوں نے وضو کے ساتھ تو ثلاثاً کا ذکر کیا ہے لیکن صرف مسح اور سر کے مسح میں صرف وہ مسح رأسہ ذکر کیا ہے اور اس میں عدد ذکر نہیں کیا جس طرح کے دیگر حضرات نے عدد ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ دوسری دلیل جو ابو داؤد شریف کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے. تیسری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے جو سنن دارقطنی میں ہے. وبه قال حدثنا ابن القاسم بن زكريا قال حدثنا ابو كريب عن قال حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أريكموه. عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ وضو کیا اور سر اور کانوں کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا، میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں. تو یہ سنن دارقطنی میں ہے لیکن اس کی سند پر کلام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے صحیح طرق میں مسح کے ساتھ ثلاثاً کا تذکرہ نہیں ہے،
اور نیز اس میں مسہر راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے اور اس سے قوی سند کے ساتھ منقول ہے، اس میں مسح کے ساتھ سلاسن کا ذکر نہیں ہے. چنانچہ یہ سنن کبریٰ، سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث ہیں. وہ فرماتے ہیں وبی قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأ مسہر بن عبد الملک بن صلاح قال حدثني ابي عن عبد خير قال صلينا مع علي الفجر فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى انتهى الى الرحبة فجلس واسند ظهره الى الحائط فرفع رأسه فقال يا قنبر ائتني بالركوة والتست فجاء قنبر فقال له زع التست فوزع التست ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفيه ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا ثم أدخله فغسل ذراعه الأيسر ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى فبسط أصابعه في الماء بسطا ثم رفعها فمسحها على كفه اليسرى كمسحك بيديك بالدهن ثم مسح بها رأسه وأذنيه. تو اس میں ہم دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکمل وضو کیا تھا اور اس میں ایک ہتھیلی پہ پانی لیا، اس کو دوسرے ہتھیلی پہ ڈالا اور اس کے بعد پھر سر اور کانوں کا مسح کیا. اس میں سلاسن کا لفظ نہیں ہے. آگے پھر وغسل رجلہ سلاسن ہے، پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کا بھی ذکر ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونا بھی 3 دفعہ ہے، استنشاق بھی 3 دفعہ ہے، لیکن چہرے کو دھونا بھی 3 مرتبہ ہے، لیکن مسح کے ساتھ سلاسن کا لفظ نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببت ان اریکم. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں بھی جو سلاسن کی مسح سلاسن کا طریقہ یہ درست نہیں ہے، اور اس میں بھی مسح بغیر سلاسن کی جو روایت ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسح سر کا مسح 3 مرتبہ ہے تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں یہ طبرانی میں ہے وعن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليمضمض ثلاثا فإن الخطايا تخرج من وجهه ويغسل يديه ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ثم يدخل يديه في أذنيه ثم يفرغ على رجليه ثلاثا. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں ويمسح برأسه ثلاثا ہے کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کرے. یہ حدیث طبرانی کی ہے اور معجم اوسط میں ہے. لیکن اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں تو اس میں ابو موسیٰ الحناد ہے جو متروک الحدیث ہے اس کی سند میں، لہذا سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس سے اچھے سند کے ساتھ منقول ہے وہ سر کے 1 مرتبہ مسح کرنے کی روایت ہے. چنانچہ خود یہ طبرانی معجم اوسط میں ہے. وعن راشد ابو محمد الحمانی قال رأيت انس بن مالك بالزاوية فقلت له اخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فإنه بلغني أنك كنت توزئه. قال نعم فدعا بوضوء فأتى بتست وبقدح نحت يقول كما نحت في أرضه فوزع بين يديه فأكفى على يديه من الماء فأنعم غسل كفيه ثم مزمس ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم أخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرها على أذنيه فمسح عليهما ثم أدخل كفيه جميعا في الماء فذكر الحديث. تو اس میں ہم اگر دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور ان سے ہم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہمیں بتا دیا جائے. تو کہتے انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اچھے طریقے سے اپنے ہتھیلیوں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو داخل کیا پانی میں اور اس کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو داخل کیا اور 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر پر 1 مرتبہ مسح کیا، مگر اس کو اپنے کانوں پر بھی پھیرا اور دونوں کانوں کا مسح بھی کیا اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو پانی میں ڈالا. تو یہ حدیث انہوں نے ذکر کی، مجموع الاوسط میں ہے.
مجمع زوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط و اسنادہ حسن، اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے یا کئی مرتبہ کرنا ہے، اس کے بارے میں احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ باقی رہی وہ بات کہ جس میں 2 مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے، تو پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، بلکہ اس سے پچھلے سبق میں بھی کہ اس میں جو ربیہ بنت معوذ بن افراء کی جو حدیث ہے، اس کے ایک طرق میں 2 مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اس میں سے راویوں کی مخالفت ہے، اور یا اس میں راوی نے جو اقبل بہما و ادبر بہما کو 2 مرتبہ مسح سمجھ لیا ہے۔